ان موضوعات کا تعلق خود ان کے کام سے بھی ہے اور خود اس زمانے سے بھی ہے۔ عسکر ندیم سید صاحب کسی تعارف، کسی سرسری یا رسمی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے وہ ٹی وی ڈرامے کے اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ مشکل وقت بھی تھا، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت میں ایسے ڈرامے تخلیق کیے جنہوں نے عوام کی ترجمانی کی۔ پیاس، نجات، ہوائیں، یہ لوگوں کے زبانی یاد ہیں۔ خدا زمین سے گیا نہیں، ہوائیں، اور اس کے ساتھ وہ تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اردو ادب سے، اردو ادب کی تدریس سے۔ نظمیں نے لکھی، زمیں ذات کا افق کے نام سے عالمی شاعروں کے تراجم کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تراجم ایسے تھے جو ایک طرح سے ان کے اندر ایک مزاحمت تھی کہ انہوں نے ایسے شاعروں کا انتخاب کیا کہ جب جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ براہ راست اپنی بات نہیں کہہ سکتے تھے تو آپ نے ترجمے کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی۔ اور اب پچھلے چند سالوں میں اصغر صاحب کے اس ادبی ایک کیریئر میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ اب انہوں نے اگرچہ پہلے بھی فکشن لکھتے تھے، لیکن ظاہر ٹی وی ڈرامہ اور ایک جو فکشن ہے وہ مطلب ان میں کافی چیزیں مشترک بھی ہیں لیکن کافی بنیادی فرق بھی ہے۔ تو اب انہوں نے تسلسل سے ناول لکھے ہیں، 4 ناول تھوڑے عرصے میں ان کے آئے ہیں، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، دشت امکان، جہاں آباد کی گلیاں، اور ایک چوتھا ناول جو ابھی آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے خاکے لکھے ہیں، اور اسی دوران ان کی نثری نظموں کے اور نظموں کے جو کتاب کلیات ہے، ادھوری کلیات، وہ بھی شائع ہوئی ہے۔ اصغر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا تعلق صرف کسی ایک میڈیم سے نہیں، آرٹ کے کئی میڈیم سے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا جو پہلا سوال ہے وہ بھی اصغر صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ کا یہ بہت کم ہمیں لوگ ملتے ہیں جو یا تو شاعر ہوتے ہیں یا افسانہ نگار ہیں یا نقاد ہیں یا مصور ہیں، تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آرٹ کی مختلف جو صورتیں اور حیتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق، وہ بھی تعلق کئی سطح پہ ہو۔ تو آپ کے ہاں ادب بھی ہے، فکشن بھی ہے، شاعری بھی ہے، ٹی وی ڈرامہ، سکرپٹ رائٹنگ اور ان کی تدریس، تھیٹر اور فلم، ان کی تدریس۔ تو یہ جو بہت سے جو آرٹ کے میڈیم ہیں ان کو بیک وقت ساتھ لے کے چلنا اور ان کو پریکٹس بھی کرنا اور ان کی تدریس بھی کرنا، تو کچھ اس پہ روشنی ڈالی کہ ان کے ساتھ چلنا ایک کیسا تجربہ ہے؟ بہت شکریہ ناصر عباس نیگر صاحب، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میرا تعارف بھی کرایا اور اس گفتگو میں آپ شریک بھی ہیں اور آپ ان سارے مراحل کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ پورے لٹریچر کی تاریخ کو عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ جتنے میڈیم ہیں وہاں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے جڑے ہونے کی پوری ایک تاریخ ہے جس کو آپ رینیسانس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کئی اور حوالوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ سارے میڈیم ایک ساتھ گرو کیے۔ تھیٹر ہے، پھر فلم اس میں سے آئی، پھر لٹریچر ہے، فکشن ہے، پھر مصوری ہے۔ تو یہ سارے جو تخلیقی میڈیم ہیں ان سب کا نیوکلس کہیں ایک ہے، اور اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا کہ دنیا میں کہیں ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا گیا۔ اب کس طرح سے کہ جب فکشن ہے، یہ فکشن کے میڈیم ہے، تھیٹر فکشن کا میڈیم ہے، فلم فکشن کا میڈیم ہے، ٹی وی ڈرامہ فکشن کا میڈیم ہے، تو بنیادی طور پر کہانی ہے، تو دنیا کہانی سے وابستہ ہے۔ تو جہاں کہانی ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ذرائع بھی ہیں، کہیں ویژول ہے، کہیں ساؤنڈ کے ساتھ ہے، کہیں مصوری کی شکل میں ہے، یہ سب جڑے ہوئے میڈیم۔ اب میں آپ کو 2 باتیں کرتا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ جب سے میں نے فلم پڑھانا شروع کیا، فلم کی ہسٹری کو دیکھا تو بڑی دلچسپ ہے فلم کی ہسٹری۔ اس میں 2 باتیں صرف بتاؤں گا کہ ایک تو یہ کہ 75% لٹریچر میڈیم میں ڈھل چکا ہے، فلم میں ڈھل چکا ہے، یعنی فلم کا 75% لٹریچر بیس ہے، ناولوں پہ فلمیں بنی۔ اب تو یہ ہے کہ جتنے نوبل لاریٹ ہیں سب کے ناولوں پہ فلمیں بنی۔ لیٹسٹ جب مارکیز کی ناول 100 Years of Solitude پہ فلم کا سوال آیا تو وہ تو بہت بڑا فکشن ہے، 100 سال کی ایک طرح کا سالیچیوڈ ہے، تو اس سالیچیوڈ کو ایک فلم میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ تو یہ واقعہ موجود ہے
کہ مارکیز نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن اب جب دنیا پھیل گئی, نیٹ فلکس آ گیا, تو اس کا سیزن بنا اور 10 ایپیسوڈ کا سیزن موجود ہے, 100 ایئرز آف سالیچیوڈ, اور وہ اس میں صحیح طریقے سے ڈل گیا. تو اس طرح ہیمنگ وے سے لے کر کازو ایشیگورو سے لے کر جتنے بھی پیسترناک ہے, سب کا فکشن فلم میں آ چکا ہے. ایون یہاں تک بھی ہے کہ رائٹرز کے اوپر فلمیں بن چکی ہیں. ورجینیا وولف پہ بہت بڑی فلم بنی, ویٹا اینڈ ورجینیا. اچھا, اسی طرح اور بہت سارے مصوروں پہ فلمیں بنی, خاص طور پر فریدا کالو پہ بہت بڑی فلم بنی, جو میکسیکو کی بہت بڑی مصور ہیں. تو اس طرح یہ میڈیمز کہیں, ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی گروتھ اس طرح ہوئی نہیں, اور ہم آئسولیٹڈلی چیزوں کو دیکھتے رہے. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسی فلم کی تاریخ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو فرانس کے مصور تھے, انہوں نے جو سوریلسٹک ٹیکنیک ہے وہ لٹریچر سے لی ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ ملارمے اور بادلیئر 2 شاعر ہیں جنہوں نے سوریلسٹک ٹیکنیک سے واقف کرایا فرانس کے مصوروں کو, اور انہوں نے یہ ٹیکنیک وہاں سے لی. تو لٹریچر ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اور اس کا ابھی میں پچھلے دنوں ایک چیز پڑھ رہا تھا, وہ بھی حیرت انگیز ہے. وہ یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا مصور, سب سے بڑا نہ کہیں لیکن بڑے مصوروں میں وین گوف شمار ہوتا ہے. اس میں کوئی سٹاری نائٹ اس کی جو پینٹنگ ہے, اس کو تو اب انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے رات کے اس میں ڈال دیا ہے کہ آپ جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہی تجربہ مل رہا ہوتا ہے آپ کو جو سٹاری نائٹ کا ہے. یا جو کھیت اس نے پینٹ کیا یورپ کا دھانی کھیت, تو وہ بھی آپ کو لہلاتا نظر آتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کی عجیب و غریب داستان ہے وین گوف کی. باقی چیزیں چھوڑتا ہوں کہ وہ 40 ایئرز کے بعد کس طریقے سے فرانس پہنچا اور کیا کیا اس نے, لیکن اس کی لائف میں وہ پہلے لٹریچر کا بندہ ہے, پہلے رائٹر کے طور پر متعارف ہو رہا ہے, اور پھر اس کی پینٹنگ بک رہی ہے. یہ واقعہ یوں ہے کہ اس کی بہن نے اس کی پینٹنگ اس کے مرنے کے بعد جب بیچنے کی کوشش کی یا اس کو شوکیس کیا تو اس کا گاہک ہی نہیں تھا. تو وہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا کام ہے لیکن یہاں کسی کو اس کا احساس نہیں. تب اسے گھر میں سے کچھ لیٹرز ملے. وہ لیٹرز جو تھے ان پینٹنگز کے بارے میں وین گوف کے لکھے ہوئے تھے, اور وہ بڑے عجیب و غریب تھے کہ کس طرح اس پینٹنگ کو اس نے کنسیو کیا, کیا کیا. ایک ایک لیٹر ہے. تو وہ لیٹر اس نے جمع کیے اس کی بہن نے, اور ایک کتاب مرتب کی. تو پہلے وہ کتاب آتی ہے, اور کتاب نے آ کے چونکا دیا کہ یہ آدمی ہے. تو تب لوگوں کو اس کی پینٹنگز کی طرف پتہ چلا. تو اب دیکھیں لٹریچر کا پینٹنگ سے اور باقی چیزوں سے جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنا دلچسپ ہے اور کتنا شاندار. تو اسی بنیاد پر میرا بھی یہ ایکسپیرینس رہا کہ بھائی ہم انتظار حسین سے کہتے تھے فلم کیوں نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ فلم بڑا میڈیم ہے لٹریچر سے, لیکن لٹریچر سے نکلا تو ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن تو ہے. مینیفیسٹیشن کو بھی چھوڑ دیں, السٹریشن تو ہے. تو السٹریشن میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی اور ہی ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سعید نقوی صاحب, انہوں نے ترجمہ کیا میلان کنڈیرا کا. اب ان کا جو ترجمہ ہے کہ انبیئریبل لائٹنس آف بینگ, بہت کمال کا ناول ہے وہ. تو ان کا ترجمہ میں نے پڑھا تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اس میں تو فلم بھی بنی ہے. تو جب فلم دیکھی تو اس کی انٹرپریٹیشنز اور نکل آئیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے ہوئے میڈیم ہے. بس اسی سے متعلق 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میڈیم بہرحال ایک بہت اہم چیز ہے, اور جب میڈیم تبدیل ہوتا ہے تو وہ اس کو تبدیل بھی کرتا ہے. یعنی ناول ایک کہانی, ٹھیک ہے کہانی سب میں مشترک ہے, لیکن میڈیم کے ساتھ کہانی پہ اثر پڑتا ہے. وہ کہانی تبدیل ہوتی ہے, کہانی کا جو ایفیکٹ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, کہانی کی ٹیکنیک تبدیل ہوتی ہے. تو ایک ناول پہ جب فلم بنتی ہے تو وہ میرے خیال ہے وہ فلم رہ جاتی ہے, ناول پتہ نہیں کتنا رہتا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنورج تو کرتی ہیں, آپس میں ملتی ہیں, لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ میڈیم سے فرق کتنا پڑتا ہے.
یہ یعنی چیزیں ملاتی بھی ہے لیکن وہ میڈیم ایک طرح سے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے دوسری جو جنرا ہے اس پر. اس پہ کچھ جو ٹیکنیکل سوال. یہ بڑا اچھا سوال ہے ناصر صاحب, اور اس پہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جو ہسٹری آف فلم میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فلم میکر کو اپنا جو آرٹ ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا, چاہے ناول کمپرومائز ہو جائے. یہ جملہ ہے, یہ بھی میرا جملہ نہیں. کیوں کہ وہ اپنے آرٹ کے ساتھ سنسیئر ہے, وہ فلم میکر ہے, اس نے اپنی فلم کو بچانا ہے. وہ کس حد تک ناول کو کمپرومائز کرتا ہے, کتنا کرتا ہے, ڈیپینڈس. اسی لیے ناصر صاحب میں بتاؤں کہ بہت سارے ناول نگاروں نے اپنی ناولوں پہ فلموں کی اجازت نہیں دی, اسی وجہ سے نہیں دی جو بات سوال آپ نے کیا ہے. مثال کے طور پر قرۃ العین حیدر کا واقعہ, ایک واقعہ میرے پاس ہے وہ میں سناتا ہوں. لیکن آگ کا دریا کو فلمانے کے لیے یا اس کو ٹیلی ویژن پہ لانے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں اور وہ انہوں نے اجازت نہیں دی, اور ویسے بھی وہ اڈیپٹ مشکل تھا بہرحال. لیکن ایک صاحب میرے پاس آئے, پرانی بات ہے, کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے, اینی آپا اس وقت حیات تھیں, اس سے بھی پرانی بات. تو وہ میرے پاس آئے کہ جی اینی آپا نے مجھے اپنے ایک ناولٹ کی اجازت دے دی ہے. اچھا میں چونکا بھی, ناولٹ کیا تھا؟ اگلے جنم موہ بٹیا نہ کیجو. اب یہ وہ ناولٹ ہے, آپ سب نے پڑھا ہوگا, اس کے اندر جو کردار ہیں لڑکیوں کے اور جو معاشرہ ہے وہ واقعتاً ٹیلی ویژن کے لیے بڑا موضوع ہے اور بڑی موضوع سٹوری ہے وہ. تو میں نے کہا دکھاؤ اجازت نامہ. تو وہ اس نے اس کا بلکہ ناولٹ کو باقاعدہ ٹیلی ویژن میں ڈرامائی تشکیل کر کے لایا میرے پاس, اور آیا ہے کس لیے کہ آپ کا چونکہ چینل سے تعلق ہے تو اسے ریکارڈ کروا دیں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے اجازت نامہ دکھاؤ. اب میں آپ کو ہر بار اینی آپا کا لکھا ہوا دستخط کیا ہوا اجازت نامہ سنا رہا ہوں, پلیز سنیے. اس میں لکھا ہے کہ میں ان صاحب کو, ان کا نام ہے, اپنے ناولٹ اگلے جنم موہ بٹیا کی جو کو ٹیلی ویژن پہ لانے کی اجازت دیتی ہوں. یہاں تک تو ٹھیک تھا بات. اگلی بات سنیں, لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ یہ جب بنا لیں گے تو پہلے مجھے دکھائیں گے, میں دیکھنے کے بعد فیصلہ کروں گی کہ اسے آن ایئر جانا ہے یا نہیں جانا. تو میں نے ان کے آگے ہاتھ باندھے کہ یہ اجازت نامہ نہیں ہے, اس لیے کہ کون لاکھوں کروڑوں روپے پہلے خرچ کرے اور پھر وہ رسک میں لے کہ بھی وہ اجازت نہ دے تو کیا کریں گے, آپ اس کو ڈبوں میں رکھیں گے. تو وہ پھر نہیں بنا. تو اس طرح یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ کمپرومائز ہوتا ہے. اسی سے دوسرا سوال کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جو فنون ہیں ایک دوسرے سے نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور ایک طرح کی فنون کی ایک اپنی جو ایکالوجی ہے وہ وجود میں آتی ہے, اور اس کا فائدہ ان فنون کو بھی ہوتا ہے اور سماج کو بھی. ہمارے یہاں 1950 اور 60 کی دہائی میں ہمارے جتنے لکھنے والے تھے تو ان کے جو پارک ٹیوس میں بیٹھتے تھے تو انتظار صاحب بیٹھے ہیں, ناصر کاظمی ہیں, احمد مشتاق ہیں, مظفر السید, اور ان کے ساتھ شاکر علی بھی بیٹھے ہیں, استاد امانت علی خان بھی بیٹھے ہیں. تو مختلف فنون کے جو لوگ تھے ان کے درمیان ایک مسلسل گفت و شنید اور مکالمہ رہتا تھا, اور اس کا اثر ان سب پہ پڑ رہا ہوتا تھا. یعنی وہ مصور شاعروں سے اور فکشن نگاروں سے سیکھ رہے ہوتے تھے, شاعر اور افسانہ نگار ان سے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی بالکل بیگانگی وجود میں آ گئی ہے, اور اب ہمارے زمانے میں جو ادیب شاعر ہیں وہ باقی فنکاروں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح جب گفتگو ہوتی ہے ادب پہ تو وہاں آپ مصور اور شاعر افسانہ نگار وہ دوسرے جو شعبوں کے فنون کے شعبوں سے تعلق لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. تو اس طرح ایک ہی سماج میں رہتے ہوئے ایک خاص طرح کی ہم بیگانگی دیکھتے ہیں, اور یہ فنون کی بیگانگی بالآخر ایک سماج کی طبقاتی ایک بیگانگی میں بھی بدل جاتی ہے. تو آپ کا کیا؟ بہت آپ نے تو خوب بنیادی طور پر ایک بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں, جن سویلائزیشنز میں یہ سارے فنون ایک ساتھ گرو کیے ہیں, اور آپ تو خود اس پہ لکھ بھی چکے ہیں کہ یونان میں جب علم کی بنیاد رکھی گئی تو وہ علم کی بنیاد کیا تھی؟ وہ مکالمے کے ذریعے سے انہوں نے سارے فنون کا کو تھیورائز کیا تھا اور سارے فنون کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ فنون کیا ہوں گے اور ان کو کس طریقے سے, نقالی کیا ہے, اداکاری کیا ہے, ڈرامہ کیا ہے, شاعری کیا ہے, یہ کیا انہوں نے تو الگ الگ نہیں کیا. اچھا یہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہمارے ہاں ادارے کمزور رہے, کسی نے اس شعور کو نہیں پنپنے دیا کہ بھائی یہ سارے میڈیم ایکسپریشن کے میڈیم ہے, نمبر ایک. نمبر دو کریٹو میڈیم ہے. نمبر دو آپ نے ٹھیک بات کی, اب آپ کے سامنے وجوہات بھی ہیں. اب آپ کے دوسری طرف آتے ہیں, آپ کے فکشن اور آپ کے خاکوں کی طرف. مجھے لگتا ہے آپ کے یہاں تاریخ سے دلچسپی ایک بہت بنیادی ہے. آپ کی نظموں میں بھی آپ کی بڑی ایک مشہور نظم ہے جو 14 اگست کے حوالے سے کہ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے, وہ آخر سے میں درخواست کروں گا آپ سنائیے گا بھی. تو تاریخ سے بہت دلچسپی ہے. تو آپ کا جو سارا فکشن اب تک آیا ہے اس کا موضوع بھی تاریخ ہے, اور آپ کے جن رائٹرز کا بار بار ذکر کرتے ہیں, منٹو کا, انتظار حسین کو, ان کا بھی تاریخ ایک مسئلہ تھا, اور یہی برصغیر کی تاریخ. اسی طرح خاکوں میں آپ نے ایک طرح سے ادبی تاریخ کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ خاکوں کے بارے میں, جو آپ کے پھرتا فلک برسوں کی ایک سیریز ہے جو 3 مجموعے, تو آپ نے اپنے معاصر جو آپ کا موجودہ اور پرانے سارے ادیبوں کی ایک طرح سے تاریخ مرتب کی ہے. لیکن وہ صرف سوانحی تاریخ نہیں ہے, یہ اس زمانے کے ادبی رجحانات, ادبی سوالات اور ادبی مسائل کی بھی ایک تاریخ ہے. اور ادب میں جو تبدیلیاں جن کا آپ ذکر پہلے کر رہے تھے, ان تمام تبدیلیوں کا بھی احاطہ آپ کے وہ خاکے کرتے نظر آتے ہیں. جی, یہ اس طرح سے ہے کہ خوش قسمتی میری کہ میرا تعلق کافی چیزوں سے اکٹھا جڑا ہوا تھا. ٹیلی ویژن آپ کے سامنے تھی, پھر فلم کے ٹیچر کے طور پر, پھر لٹریچر خود میں پریکٹس کر رہا تھا, پھر تعلیم. میری ساری زندگی پڑھاتے گزری, ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. تو یہ جو سارے شعبے ہیں, ان سب شعبوں کا آپس میں جو ریلیشن تھا, اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرے تعلقات ادیبوں سے, مصوروں سے, اداکاروں سے, میوزک کے لوگوں سے, تھیٹر کے لوگوں سے, ان سب سے بڑے گہرے رہے. اب وہ ساری شخصیتیں بہت بڑی ہیں. شعیب ہاشمی, کمال احمد رضوی, فاروق کیسر, محمد نثار حسین, یہ سارے نام جو اپنے اپنے وقت کے, اور اپنے مدیہ گور جس نے اجوکا تھیٹر کی بنیاد رکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انتظار حسین, احمد فراز, عبد بڑی شخصیات. تو ان سب کے ساتھ جو صحبتیں ہیں, یہ تو میری خوش قسمتی, سیدھی سی بات ہے. کشور نعید ہیں, احمد فراز, یہ سارے لوگ, ان میں اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ رہنا, یہ ایک طرح کی مجھے اللہ نے موقع دیا. تو اس موقع نے مجھے بہت کچھ, منیر نیازی جیسے ہیں, یہ سارے لوگ جن کے بارے میں نے لکھا ہے, تو یہ سارے بڑے لوگ, اور یہ سارے اپنے وقت کے استاد بھی ہیں. کوئی کسی شعبے کا ہے, کوئی کسی شعبے کا ہے. تو ان سب سے جب میں ملا, اٹھا بیٹھا رہا ہوں جیسے جونیئر پرسن, میں ان کے ساتھ تو نیاز مندی کے رشتے میں تھا. اور اسی کے اندر ہی خدا کا شکر ہے کہ گوپی چند نارنگ بھی اس میں آتے ہیں, شمی منفی بھی آتے ہیں, جنہوں نے ساتھ بٹھایا یا جن کے ساتھ مجھے موقع ملا. تو اس میں مجھے بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا, اور ان کے کمزور لمحے بھی دیکھنے کا موقع ملا. بس وہی اور ان کمزور کے لمحوں وہ جو کمزور لمحے تھے, اس نے مجھے اکسایا. دیکھیں, تعریف کرنا تو بہت آسان ہے, وہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کشور نعید کون ہے, سب کو پتہ ہے احمد فراز کون ہے, منیر, سب کو پتہ ہے. لیکن ان کے کمزور لمحوں کا شاید کسی کو زیادہ پتہ نہ ہو. تو کوشش میں نے کی کہ میں ان کمزور لمحوں کے ساتھ ان کو ایک بڑی شخصیت کے طور پر ڈھالوں, کیونکہ وہ بڑی شخصیت ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, کسی کے کمزور لمحے سے بڑی شخصیت کو ٹھیس نہیں پہنچتی. یہ تھا میرا نقطہ نظر کہ ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, تو ہمارے کمزور لمحوں کو دیکھو, برداشت کرو, لیکن پھر بھی ہم بڑے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ 3 مجموعے آئے, اور تینوں کی اللہ کا شکر ہے کہ ریڈرشپ بہت اچھی ہے, کیونکہ لوگ اس دور کو دیکھتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن میں یہ لوگ تھے, اور وہ اب بدل کے کیا ہو گئی ہیں. تو وہ اس بنیاد پر مجھے ایڈوانٹیج ہو گیا. شکریہ. ابھی وہ مجھے ان کا پیغام ملا کہ صرف 5 منٹ ہیں, تو ہم 5 منٹوں میں ہم کوشش کرتے ہیں. میں پورا وقت لوں گا کیونکہ وہ دیر سے شروع ہوا تھا. میں ذرا چیک کر لوں, ابھی ٹائم ہے, آپ آرام سے چلیں. میں نے ان سے کہا ہے نہیں, وہ پہلے نے ٹائم لیا تھا, تو یہ پورا کریں گے ہم, آپ بات کریں. اچھا, آپ نے جو ناول لکھے ہیں وہ بتدریج پہلے وہ شہر کے ناول ہوتے ہیں, جیسے آپ کا پہلا ناول ہے ٹوٹی ہوئی تناب ادھر ملتان اور اس کے آس پاس, اس کے بعد اس میں ایک وسعت آتی ہے, پھیلاؤ آتا ہے, وہ پھر پورے ملک کا بنتا ہے, پھر آپ عالمی سطح پہ جاتے ہیں.
تو ان ناولوں میں بھی جو تاریخ ہے وہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور آپ کہانی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ ڈرامہ لکھنا، ڈرامہ بھی ایک کہانی تھی لیکن اس کا میڈیم ایک بالکل دوسرا ہے، اور یہ فکشن کی طرف جب آپ آئے ہیں تو اس جی ناولوں جی میں. ہاں جی، میں سمجھ ہاں گیا، جی جی تاریخ والا جواب جی جی، مجھے تاریخ دینا تھا. خاص طور پر بڑی وہ اچھی بات آپ مرکزی نے کی تھی. ایک سروکار آپ کا نظر جی آتا ہے جی جی، وہ فکشن میں. میں بتاتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم سب جس وقت کے اندر ہیں، اس وقت کے دھارے کے اندر ایک تاریخ چل رہی ہے، ایک تاریخ کا عمل چل رہا ہے، اور ہم اس کے اندر ہیں. تو ایک رائٹر خود کو اس لہر سے باہر نہیں بٹھا سکتا. اور پلس پاکستان کی بڑی پیکولر تاریخ ہے، بڑی خاص تاریخ ہے کہ میری جوانی آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، کہ پاکستان بننے کے بعد کی نسل میں ہوں میں. تو میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے تو ایک دن بھی اس ملک میں آزادی کا نہیں دیکھا. تو بھائی یہ میرا حق بنتا ہے کہ میری پوری نسل اس میں سے گزر گئی ہے، کام کرتے گزر گئی ہے، اور اس میں وہ جبر کے لمحات بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے لمحات ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری منزل کدھر ہے، ہمارا راستہ کدھر ہے. اور پھر ایک فلم میں نے دیکھی، ایک نہیں کئی فلمیں ہیں جو اس موضوع پر ہیں. تو جو خاص طور پر جو پارٹیشن پہ ایک فلم ہے، وہ میں کہوں گا کہ میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ اس میں کیا ہے، پاکستان بنا کیسے ہے. بس اس کا نام سن لیجئے، وائس رائز ہاؤس، لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ یہ فلم ہے. آپ دیکھیں، یہ بی بی سی نے بنائی ہے، 2.5 گھنٹے کی فلم ہے، اور ہالی ووڈ کی فلم ہے، کوئی چھوٹی فلم نہیں ہے، ڈاکومنٹری نہیں ہے، اٹس اے فل فیچر فلم. آپ دیکھیں کیسے بن رہا ہے پاکستان. پاکستان بننا بعد کی بات ہے، اس میں پاکستان تو بنتا ہی نہیں ہے، اس میں ہندوستان تقسیم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان بنتا ہے. تو یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جن کو ایک رائٹر کو کم از کم دیکھنا چاہیے، اور اس بنیاد کے اوپر میرا جو سروکار بنتا ہے تاریخ کے ساتھ، وہ عالمی تاریخ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مشکل میں، بھائی جو کچھ دنیا میں ہوا ہے وہ کوئی کم ہے؟ دنیا میں ظلم کم ہوا ہے؟ ہم اپنے ظلم کو تو دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کبھی دنیا کے ظلم کو نہیں دیکھا، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے. کہ جرمنی کی، نازی جرمنی سے لے کر رشیا کے انقلاب سے لے کر فرانس کے انقلاب اور اس کی غربت، اور پھر یورپ کا زوال کس طریقے سے ہوتا ہے، اور یورپ بیٹل فیلڈ کیسے بنتا ہے، اور اس کا فائدہ امریکہ کیسے اٹھاتا ہے. یہ بہت بڑے سوالات ہیں. تو میرا سوال صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، میرا سوال پوری دنیا کی تاریخ کے حوالے سے ہے کہ یہ کیا ہو رہا. اور یہی سوال، میں تو خیر چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا رائٹر ہوں، مارکیز نے تو یہی بڑے سوال اٹھائے ہیں. اس نے اور کیا کیا ہے؟ یہی عالم انسانی کے بڑے سوال اٹھا دیے کہ کیا تاریخ ہے آپ کی، کہ جس میں جسٹس کے زور پر، جس میں ایڈمنسٹریشن کے زور پر، جس میں چرچ کے زور پر آپ غلام بنا رہے ہیں، اور آپ غلام بنا چکے ہیں. پھر اس کی نئی شکل سرمایہ داری نظام ہے، گلوبلائزیشن ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے رائٹرز کہہ رہے ہیں. تو ہم ان بڑے رائٹرز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہاں ہیں، آپ کیا چیز ہیں؟ تو ان معنوں میں بالکل ظاہر ہے، تاریخ کو پیش کرنا تو بڑی ایک عمومی سی بات ہے. اصل بات یہ کہ آپ تاریخ کو کس تناظر میں پیش کرتے ہیں، تاریخ میں سے کون سے جو خالی جگہیں ان کو دریافت کرتے ہیں، کون سے سوالات اٹھاتے ہیں. ایک سوال آپ نے اٹھایا ہے اپنے ایک افسانے میں، ایک آپ کی جو کہانی مجھے ملی، اور جس کا بہت گہرا تعلق ہماری آج کی بالکل کرنٹ صورتحال سے ہے، کہ ہمارے ہیرو ہمیں واپس کر دو. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور ذکر کریں، اور آپ اس دیکھیے گا کہ کس طرح فکشن بعض اوقات اس طرح ایک لینس بنتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کی پولیٹیکل صورتحال کو بالکل زیادہ اور مختلف اینگل سے اور زیادہ گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. ہمارے ہیرو واپس کر دو میری ایک کہانی ہے. اب وہ دیکھیے، کہانی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ ایک مراسلہ تیار کرتی ہے اور پاکستان کی حکومت کو بھیجتی ہے کہ دیکھو، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ایک مہربانی کریں. وہ مہربانی یہ کریں کہ آپ نے ہمارے ہیروز کے نام پہ اپنے میزائل تیار کیے ہیں، اپنا اسلحہ تیار کیا ہے. ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض اس پہ ہے کہ وہ میزائل پھر آپ ہم پہ چلاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے غوری نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، ہمیں لگتا ہے غزنوی نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. یہ ہمارے ہیرو تھے، آپ کے نہیں تھے. اپنے لوکل ہیرو تلاش کریں اور ہمارے ہیرو واپس کر دیں. یہ ہے کہانی.
لیکن یہ بھی بتائیے کہ جب یہ عمل شروع ہوتا ہے اپنے لوکل ہیرو تلاش کرنے کا، پھر کیا مشکل پیش آتی ہے؟ ہاں پھر بہت آگے وہ افسانہ چلتا ہے، تو کوئی کہتا ہے فیض صاحب، کوئی کہتا ہے بلے شاہ، یہ ہمارے ہیرو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کیا ان کے نام پہ میزائل لیکن بن بلے سکتے شاہ ہیں؟ کا نام میزائل پہ لکھا ہو میزائل تو نہیں بن سکتا، غوری پہ تو بن سکتا ہے کیونکہ وہ جنگجو تھے، تغلق پہ، ابدالی پہ تو بن سکتا ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا، لیکن بلے شاہ اس دھرتی میں نے تو محبت دی ہے، اس دھرتی میں تو یہ ظلم ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ہیرو بیچارے کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان ہیروز پہ اسلحہ تو نہیں بن سکتا، لاہور کے انڈر پاس بن سکتے ہیں۔ اچھا اس طرح افسانہ ختم ہوا۔ چلیں، اب میرے خیال 5 منٹ رہ گئے، اب ہو گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم آپ ضرور سنیے جو شاہ صاحب نے 14 اگست کے حوالے سے لکھی، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ نظم اس ساری گفتگو کے تسلسل میں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں وہ نکل آئے کہ جی میں اس کو پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ خیر، تو یہ ساری باتیں جو ناصر صاحب سے میری ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہماری ہوتی رہتی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ناصر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان ساری باتوں کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ جمع کیا، اور اس میں میں نے 161 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نظم میں نے 10 سال نہیں، جب 60ویں سالگرہ ہوئی پاکستان کی، وہی 14 اگست کے مسافر، یہ نظم میں نے لکھی، تو وہ اس میں شامل ہے، ملاحظہ کیجئے۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر راستے کی گھاس میں اپنی جڑوں کی کھوج میں تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں، مگر تاریخ تو برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں، مگر تاریخ تو برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں۔ مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں، بہت حیران بیٹھے ہیں کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں، کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں۔ کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا، کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا، مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے، ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے، مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے، ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے، کہیں مذہب کے تاجر ہیں، کہیں خوابوں کے سوداگر، بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے، تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو۔ تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو۔ مسافر دیکھ لو، سب کچھ ہے اس برگد سرائے میں، مگر سایہ نہیں ہے، مگر سایہ نہیں ہے، پیڑ کا سایہ، بہت محروم ہیں ہم، پیڑ کا سایہ نہیں ملتا۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے، کہ صبح نیم وعدہ میں دھندل کا ہی دھندل کا ہے، کہ شام درد فطرت میں کہیں پر ایک رستہ ہے، نہیں معلوم وہ کس سمت کو جا کر نکلتا ہے، نہیں معلوم وہ کس سمت کو جا کر نکلتا ہے۔ مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں، بہت حیران بیٹھے ہیں، نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ،
مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں، نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ۔ مسافر 60 برسوں کے بہت ہی بے خبر ہیں، کون سی تاریخ میں اپنے لیے ایک گھر بنانا ہے۔ مسافر 60 برسوں سے ابھی تک کر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔